اللہ کی محبت، اللہ کا قرب اور اللہ کی ولایت و دوستی، ذکر اللہ، اتباع شریعت اور اپنے شیخ مرشد سے انتہا درجہ کی محبت، ان اعمال کی بنیاد پر یقیناً اللہ بھی ہمیں اپنا قریبی بندہ بنا لے گا۔ اللہ سب ان اعمال پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں بیان کرنے کے لیے کراچی سے تشریف لائے ہوئے مہمان حضرت مولانا محمد علی صاحب، حضرت مولانا محمد علی صاحب۔ الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وصحبه الذين هم بحور العلوم والحكم. أما بعد بسم الله الرحمن إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه غيره. صدق الله العظيم. عام روٹین سے ہٹ کر ایک گفتگو آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنوں میں بولنے کی اور آپ حضرات کو سننے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق ہو یا باطل، کفر ہو یا اسلام، دونوں وحی سے پھیلتے ہیں۔ حق ہو یا باطل، کفر ہو یا اسلام، دونوں وحی سے پھیلتے ہیں۔ اسلام اور حق وحی سے پھیلے، اس کے لیے قرآن کہتا ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، ہم آپ کی طرف اسی طریقے سے وحی بھیج رہے ہیں جس طریقے سے آپ سے پہلے نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء اکرام علیہم السلام کے لیے ہم نے وحی کو بھیجا۔ کفر وحی سے پھیلے، باطل وحی سے پھیلے، اس کے لیے قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ یوحی بعضهم الی بعض، کہ شیطان اور جنات جو کفر اور باطل سے تعلق رکھتے ہیں یہ ایک دوسرے کی طرف وحی بھیجتے ہیں۔ لیکن دونوں وحیوں میں فرق کیا ہے؟ وہ وحی جو اسلام سے تعلق رکھتی ہے اور حق سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ وحی جو شیطان اور باطل سے تعلق رکھتی ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ فرق اسلام کے لیے قرآن کہتا ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے جو کچھ نازل کیا وہ حق نازل کیا۔ شیطانی وحی کے لیے قرآن کہتا ہے وَزُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، کہ یہ اپنی دعوت کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے۔ اسلام کی وحی ہو یا شیطان ہو، یہ دونوں دعوت سے پھیلتے ہیں۔ اسلام بھی دعوت سے پھیلتا ہے اور شیطان کا کام بھی دعوت سے پھیلتا ہے۔ اسلام کا کام دعوت سے پھیلے، اس کے لیے قرآن کہتا ہے قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ اے نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ میں نے ان کو صبح بھی دعوت دی اور رات میں بھی دعوت دی۔ شیطان کہتا ہے ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، آج تم میرے خلاف کوئی دلیل نہیں پکڑ سکتے، میں نے صرف تمہیں دعوت دی تھی۔ فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت کو قبول کیا، کیوں؟ زخرف القول غرورا،
اس لیے کہ میں نے اپنی دعوت کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا. تمہیں دعوت انبیاء نے بھی دی تھی، تم نے انبیاء کی دعوت کو قبول نہیں کیا، میری دعوت کو قبول کیا اس لیے کہ میں نے اسے خوبصورت انداز میں پیش کیا. تو دعوت، اسلام بھی پھیلتا ہے دعوت سے، اور شیطان کا کام بھی پھیلتا ہے دعوت سے. تکمیل تک پہنچتی ہے دونوں چیزیں قربانی سے. اسلام بھی پھیلتا ہے قربانی سے، اور شیطان کا کام بھی پھیلتا ہے قربانی سے. اسلام کا کام قربانی سے پھیلے، اس کے لیے قرآن کریم بھرا پڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اگر یہ مسلمان نہیں ہوں گے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. فلا تذهب نفسک علیہم حسرات لست علیہم بمسیطر. یہ قرآن کریم بھرا پڑا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ کہاں ستایا گیا؟ کون سے ایسی قوم ہے، کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی تکلیف آپ کو ہمیشہ یاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ مجھے طائف کے میدان میں ستایا گیا. اور عجب بات ہے، عام الوفود کے جو سال تھا، عام الوفود کے سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تمام وفود آ رہے تھے اور اسلام قبول کر رہے تھے تو آپ بار بار پوچھتے طائف سے کوئی نہیں آیا، طائف سے کوئی نہیں آیا. قبول کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ نے ان کا استقبال مسجد نبوی سے نکل کر کیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ مسجد نبوی کے باہر لگوایا. آپ ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر تبادلہ خیال کرتے. اور پھر ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھانے میں شریک نہ ہوئے، آ کر معذرت کی کہ آج میری قرآن کی تلاوت باقی رہ گئی تھی، مجھے اپنے معمولات پورے کرنے تھے، اس لیے میں رات کے کھانے میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہو سکا. تو قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انبیاء اکرام علیہم السلام نے بہت زیادہ دی. حجاج بن یوسف نے ایک طالب علم سے پوچھا ایک مشکل سوال تم سے پوچھ رہا ہوں، اگر تم نے جواب دیا تو فبہا وأحسن، نہیں تو نہیں کا مطلب وہ طالب علم خود بھی سمجھ گیا. کہنے لگا بتاؤ لکڑی سے کون بچا، لکڑی سے کون پیدا ہوا اور لکڑی سے کون ہلاک ہوا؟ تو اس طالب علم نے کہا لکڑی سے جو پیدا ہوا وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے کہ وہ لکڑی سے پیدا ہوا، اور لکڑی سے جو بچا وہ نوح علیہ السلام ہے کہ وہ لکڑی سے بچے اور ان کی امت ہے جو ان پر ایمان لے کر آئی، اور لکڑی سے جو ہلاک ہوا وہ زکریہ علیہ السلام ہے کہ وہ لکڑی سے ہلاک ہوئے. تو قربانی سے انبیاء اکرام علیہم السلام کی داستانیں بھری ہیں، اور شیطان کا کام بھی قربانی سے پھیلتا ہے. قرآن اس کے لیے کہتا ہے قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اے اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اللہ میں ہر طرف سے حملہ کروں گا، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، ہر طرف سے حملہ کروں گا، اور تیرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہوں گے. دو راستوں سے یہ حملہ نہیں کر سکتا، اوپر کے راستے سے اور نیچے کے راستے سے. اور اوپر کے راستے سے حملہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا نگہبانی کے لیے، اور نیچے سے آنے کو اپنی توہین سمجھتا ہے. تو اللہ نے قرآن میں کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچے کرو، ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، دل کی چوری آنکھوں کے راز جانتا ہے وہ ایک بے نیاز. تو نیچے سے آنے کو اپنی توہین سمجھتا ہے تو اس لیے یہ نیچے نہیں آتا. عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فاتح بنے، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شام کو فتح کر کر مصر کی طرف آ رہے تھے. تو مصر میں جب آ رہے تھے تو انطاکیہ میں میٹنگ بٹھائی گئی. قیصر روم نے انطاکیہ میں میٹنگ بٹھائی، اور میٹنگ بٹھانے کے بعد کہا کہ بتاؤ ہم ان کو کس طرح زیر کریں، ہم ان کو کس طرح شکست دیں. ہر میدان کے اندر یہ ہمیں شکست دے جاتے ہیں، یہ آخری میدان ہے، اگر اس میدان کے اندر ہم ان کو شکست دے گئے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو بہت مشکل ہو جائے گا. ایک بوڑھا پادری اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہنے لگا اگر ایک کام کر لیا تو ہم انہیں مصر کے میدان میں شکست دے دیں گے. تو وہ بادشاہ مخاطب ہو کر کہنے لگا بتاؤ وہ کون سا کام ہے؟
کہنے لگا یہ جتنی بھی بڑی فوج ہے، اس بڑی فوج کے اندر ایک فوجی نے بھی، ایک مجاہد نے بھی اگر کام کر لیا تو ہم فاتح بنیں گے۔ تو بادشاہ نے پوچھا بتاؤ وہ کیا کام ہے؟ کہا نیم برہنہ لڑکیوں کو کھڑا کر دو۔ ایک مجاہد نے، ایک فوجی نے بھی بد نظری کر لی تو مصر کے میدان میں یہ فاتح نہیں بن سکتے۔ تو جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میٹنگ کا پتہ چلا تو انہوں نے خط لکھا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹا سا جواب لکھا، اور لکھنے کے بعد اس میں قرآن کریم کی ایک آیت سنا دو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ یہ آیت سنا کر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ فوجیوں کو چلنے کا حکم دے دینا۔ جب مجاہدین چلتے چلے گئے، وہ لڑکیاں ڈانس کر تھک گئیں تو کہنے لگی اے جانے والو، یہ تو بتاؤ کس چیز نے تمہیں ہماری طرف دیکھنے سے روکا ہے؟ کوئی ایسی طاقت ہے جو تمہیں ہماری طرف دیکھنے سے روک رہی ہے؟ تو ایک صحابی نے سر جھکا کر کہا ہاں، ایک طاقت ہے جس نے ہمیں تمہاری طرف دیکھنے سے روکا ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ ہم ابھی اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں، اور اللہ کا وہ قرآن ہی ہمیں تمہاری طرف دیکھنے سے روکتا ہے۔ تو اس نوجوان لڑکی نے کہا وہ قرآن ہمیں بھی سناؤ۔ تو اس صحابی نے اگلی آیت سنائی، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ۔ جب وہ آیت سنائی تو وہ لڑکیاں کہنے لگی جانے والو تم اکیلے کیوں جاتے ہو، ہمیں بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ تو شیطان کا کام بھی یہ وحی سے پھیلتا ہے، جس کے لیے قرآن کریم نے کہا لَقُعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ شیطان تین چیزوں سے انسان کو دھوکہ دیتا ہے، وجاہت سے، بدکردار عورت سے، سلطنت سے۔ عتبہ بن ربیعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا محمد ان کنت ترید به ملکا، اگر تو سلطنت چاہتا ہے تو ملکنا، ہم تجھے بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدَ بِهِ مَالًا، اگر تو مال کو چاہتا ہے تو ہم سارا مال جمع کر تیرے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، اور تو سب سے زیادہ مالدار ہو جائے گا قریش میں۔ اور اگر تو عورت چاہتا ہے تو فَاخْتَرْ أَيَّ نِسَاءِ قُرَيْشٍ، قریش کی عورتوں میں سے جس عورت کو چاہتا ہے اس عورت کو لے لے، اور جتنی چاہتا ہے وہ لے لے، میں تجھے تیرے لیے ساری عورتوں کو نکاح کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عتبہ کیا تمہاری بات ختم ہو گئی؟ کہنے لگا ہاں میری بات ختم ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ آپ یہ رکوع پڑھتے چلے گئے، جب آخر میں پہنچے نا دوسرا رکوع شروع کرنے لگے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ جیسے ہی اس آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا تو وہ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، عتبہ ابن ربیعہ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس آیت کو سنا فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر تم انکار کرو گے میری دعوت سے، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو پھر میں تمہیں ڈراتا ہوں اس بجلی سے جو بجلی عاد اور سمود پر گری تھی، اور ان بجلیوں سے میں تمہیں ڈراتا ہوں جو بجلی پچھلی امتوں پر گری تھی۔ تو وہ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھا، اور رکھنے کے بعد کہنے لگا تجھے رشتہ داری کا واسطہ، یہ سب ڈرانے اور دھمکانے کی باتوں کو ختم کر۔ اور پھر وہ ابو جہل کے پاس گیا، اور ابو جہل کے پاس جا کر کہنے لگا میری بات آج مان لو، آج کے بعد کبھی نہ ماننا، آج مان لو، آج کے بعد کبھی نہ ماننا۔ تو ابو جہل نے کہا بتاؤ وہ کون سی بات ہے جو تو ہم سے منانا چاہتا ہے؟ تو کہنے لگا تم ایک بات جانتے ہو کہ محمد جب بھی بولتا ہے تو لم یکذب، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ تمہیں قوم عاد اور قوم سمود کی بجلیوں سے ڈرا رہا ہے، تو لہٰذا تم اپنے آپ کو باز رکھو، اگر اپنے آپ کو اس کو قتل کرنے سے بچ جاؤ، اگر تم اس کو چھوڑ دو، اگر غیروں نے اس کو قتل کیا تمہاری مراد پوری ہو جائے گی، اگر یہ فاتح بن گیا تم عزت دار بن جاؤ گے۔ تو عورت سے، سلطنت سے اور مال سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ وہ ہے جو جنت میں جانے والا ہے، ایک گروہ وہ ہے جو جہنم میں جانے والا ہے۔ تو جو گروہ جہنم میں جانے والا ہے، اس کے لیے قرآن کہتا ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، دیکھو ان کو جہنم کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے۔ تو آیا ان کو ایسے ہی لے جایا جائے گا؟ نہیں، یہ اس وقت کہے گا فسوف یدعو ثبورا، کاش مجھے موت آ جاتی، اے موت آ مجھے مٹا۔ یہ موت اس کو مٹائے گی نہیں، یہ موت کو پکارے گا لیکن موت اس کو مٹائے گی نہیں، موت اس کو آئے گی نہیں، موت اس کو فنا کرے گی نہیں۔ تو یہ کہے گا ہلک عنی سلطانیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، مجھے میرے مال نے بھی نفع نہ دیا، مجھے میری سلطنت اور بادشاہت نے بھی نفع نہ دیا۔ اوپر سے آواز آئے گی خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو پکڑو جکڑو اور اٹھا کے جہنم میں پھینکو۔ جب یہ سب جہنم میں ہوں گے تو پھر جہنم والے آپس میں جب عذاب سے تھکیں گے تو تھکنے کے بعد یہ سیدھا آئیں گے ان لوگوں کے پاس جن کی وجہ سے یہ گناہ کرتے تھے، جن کی وجہ سے یہ گناہ کرتے تھے، منسٹر ہو، سیکریٹری ہو، ڈی جی ہو، رانا صاحب ہو، چودھری صاحب ہو، سائیں ہو، کوئی بھی ہو جس کی وجہ سے قتل و غارت کرتا ہے، جس کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، تو یہ آ کر ان کو کہیں گے فَلَنْتُمْ مَغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، دنیا میں تم ہمیں بچاتے تھے، یہاں تو آگ سے ہمیں بچاؤ، یہاں تو آگ سے ہمیں بچاؤ، کیا تم آگ سے ہمیں بچا سکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے اِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ، آج تم بھی آگ میں جلو، ہم بھی آگ میں جلیں۔ آج اللہ نے فیصلہ کر دیا، آج اللہ نے فیصلہ کر دیا، آج تمہیں بھی جلنا ہے، مجھے بھی جلنا ہے، جو کچھ بھی ہے آج ہم تمہیں کہیں تمہاری مدد نہیں کر سکتے، آج ہم تمہیں بچا نہیں سکتے۔ جب بچا نہیں سکتے تو یہ کہیں گے چلو فرشتوں کو پکارتے ہیں، فرشتے شاید ہمیں بچا لیں، تو فرشتوں سے پکاریں گے، تو فرشتوں سے کہیں گے نخفف عنا یوما من العذاب، ایک دن کے لیے عذاب کم کر دو، ایک دن کے لیے عذاب کر دو۔ تو فرشتے ان کو کہیں گے اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے واضح دلائل لے کر؟ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے قالوا بلا، آیا تھا، پھر تم نے کیا کیا؟ کہا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا تکذبون، ہم نے کہا اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، تم جو کچھ بولتے ہو جھوٹ بولتے ہو۔ ہم نے ان فرشتوں، ہم نے ان رسولوں کو جھٹلا دیا، ہم نے ان رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے ان رسولوں کو نہیں مانا۔ اسی کو تو نوح علیہ السلام نے کہا نا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اللہ میں نے جب بھی ان کو بلایا انہوں نے تکبر کیا، منہ پھیرا، اللہ اپنے میرے چہرے کو دیکھ کر اپنے اوپر رومال کو ڈالا کہ میں ان کو نظر نہ آؤں، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیوں کو ڈالا میری آواز کو سن نہ سکیں۔ تو اسی شکوے کو نوح علیہ السلام نے اپنے مکھڑے کو سنایا اللہ تعالیٰ کو۔ تو فرشتے ان کو کہیں گے اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ یہ کہیں گے قالوا بلا، آئے تھے، لیکن ہم نے کہا تھا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا تکذبون، اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو کہیں گے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، آج کافروں کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، آج تمہاری دعا صرف گمراہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آج تم دعا مانگو تب بھی سنا نہیں جائے گا، نہ مانگو تب بھی سنا نہیں جائے گا، آج تم پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ سب مل کر کہیں گے چلو سب سے بڑے فرشتوں کو پکارتے ہیں یا مالک لیقض علینا ربک، کئی ہزار برس کے بعد وہ جواب دے گا، بولو کیا کہتے ہو؟ کہے گا لیقض علینا، ہمیں موت دے دے، اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے۔ تو وہ فرشتہ کہے گا انکم ماکثون، یہیں ٹھہرے رہو، آج تمہیں یہیں رہنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہیں گے چلو ادعو ربک، اپنے رب کو پکارو، شاید تمہارا رب آج تمہاری بات کو سنے۔ تو اللہ کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا بولو کیا کہتے ہو؟ تو کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اللہ بدبختی غالب آ گئی، ہم گمراہ ہو گئے، اللہ ایک دفعہ بھیج دے، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اللہ ایک دفعہ نکال دے، ہم ظالم ہو گئے تھے، ہم پر بدبختی غالب ہو گئی تھی۔ اللہ جواب میں کہے گا قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، اپنی بکواس کو بند کرو، یہیں ذلیل ہوتے رہو۔ یہ اللہ کا قرآن ہے جو مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ کر بتا رہا ہے کہ انسانیت کا قافلہ کس راہ پر چل رہا ہے، انسانیت کا قافلہ جس راستے پر چل رہا ہے اس کی انتہا دہکتی ہوئی آگ ہے،
اس کی انتہا دہکتی ہوئی آگ ہے۔ یہ پھر جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا ہم نے اسے سچ پایا، تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا کیا تم نے اس کو سچ پایا؟ کہیں گے نعم۔ پھر بیچ میں آئے گا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، ایک ندا دینے والا ندا دے گا اور کہے گا ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ دونوں کے درمیان کلام منقطع ہو جائے گا، اور پھر یہ جہنم والے جنت والوں کو پکاریں گے، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اے جنت والو تم پر اللہ نے بہترین چشموں اور بہترین پانی کی فراوانی کی، بہترین رزق دیا، أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو، أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، وہ تھوڑا سا رزق دے دو جو تمہیں دیا تھا۔ تو جنت والے کہیں گے إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ نے کافروں پر اس کو حرام قرار دے دیا۔ آج تم اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، آج تم اس سے اپنی پیاس کو بجھا نہیں سکتے، تو پھر انہیں کون سا پانی ملے گا؟ سقوا ماء حمیما، وہ پانی ملے گا کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ سر پر جب گرے گا تو سوراخ کرتا ہوا پھاڑتا ہوا انسان کی آنتوں تک پہنچے گا، یہ پانی انسان کو ملے گا۔ وہ زقوم انہیں ملے گا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون۔ عجیب آیت ہے یہ قرآن کی، طعام الاثیم کا گناہگاروں کا کھانا ہے، طعام الکافرین نہیں کہا کہ کافروں کا کھانا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم، یہ جو زقوم کا پھل ہے طعام الاثیم ہے، یہ گناہگاروں کا کھانا ہے، طعام الکافرین نہیں کہا کہ یہ کافروں کو ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کے بارے میں پوچھا، تو جبرائیل امین نے فرمایا اللہ کے رسول جنت 7 منزلہ ہے، اگر اس کی بالائی سے پتھر کو پھینکا جائے تو 70 سال کے بعد یہ اس کی انتہا کو پہنچے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل اس کی تفصیل ہمیں بتائیے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 7 منزلوں کا نام بتایا، فرمایا ہاویہ، جحیم، سعیر، سقر، لظا، حطمہ، اور پھر آخر میں فرمایا جہنم۔ پھر فرمایا ان 7 مقام پر کون رہے گا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے 6 مقام کے 6 لوگوں کی نشاندہی فرمائی، اور 7ویں پر آ کر رک گئے اور خاموش ہو گئے۔ فرمایا اس کی تفصیل کیا ہے؟ فرمایا سب سے نیچے ہاویہ ہے، یہاں منافقین کا ٹھکانہ ہے، یہ سب سے خطرناک ٹھکانہ ہے، جس کو سورہ قاریہ میں کہا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، یہ دہکتی ہوئی آگ ہے، یہ منافقین کا ٹھکانہ ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول یہ ہاویہ میں ہوگا، مشرکین ہوں گے۔ پھر سقر ہے، صابئین کا ٹھکانہ ہے۔ پھر سعیر ہے، یہ مجوس کا ٹھکانہ ہے، یہ عیسائیوں کا ٹھکانہ ہے۔ پھر فرمایا جہنم، حضرت جبرائیل خاموش ہو گئے۔ فرمایا جبرائیل 7واں ٹھکانہ کس کا ہے؟ جبرائیل خاموش ہے، کہا اللہ کے رسول مجھے آپ سے حیا آتی ہے، میں بتا نہیں سکتا۔ کہا بتاؤ، کہا اللہ کے رسول آپ کی امت جہنم میں ڈالے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غشی کھا کے زمین پر گرے۔ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بات نہیں فرمائی۔ آپ نماز کے لیے تشریف لاتے، واپس اندر چلے جاتے، پھر روتے رہتے، پھر آتے، اور آپ زار و قطار روتے رہے۔ 3 دن جب گزر گئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، آ کر دروازے پر سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، جواب نہ آیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا عمر تجھے تو اللہ کے رسول نے اللہ سے مانگا ہے، دیکھ اللہ کے رسول کتنا زیادہ رو رہے، 3 دن گزر گئے، نہ بات کرتے نہ کھاتے، رو رو کر آنکھیں سوج گئے، پوچھو تو صحیح ایسا کیا امر پیش آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں اور بات ہی نہیں کرتے، نماز پڑھاتے ہیں تب بھی روتے ہیں، نماز ختم کرتے ہیں تب بھی روتے ہیں، اپنے غرفے میں چلے جاتے ہیں تب بھی روتے ہیں۔ ابو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد سلام کیا، جواب نہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے، دونوں مل کر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ فرمایا سلمان تو ایک واحد وہ صحابی ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا السلمان اہل بیتی، تجھے اللہ کے رسول نے اپنے اہل بیت میں شامل کیا، جا تو اللہ کے رسول سے پوچھ کے آ کہ اللہ کے رسول کو کون سا ایسا غم لگا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے، کسی سے بات ہی نہیں کر رہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کرتے ہیں، جواب نہیں آتا۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں میں اب ایسی شخصیت کے پاس جا رہا ہوں
جب آپ آئے گا تو کہا کون ہے؟ کہا فاطمہ الزہرا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اور لانے کے بعد ساری صورتحال بیان فرمائی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر کو اٹھایا، فوراً دروازے پر آئی، دستک دیا۔ وہ کون سا باپ ہے جو اپنی بیٹی کی دستک کو نہ پہچانے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا دستک سنا تو کہا دروازہ کھولو، میری بیٹی فاطمہ آئی ہے۔ باپ کو روتے ہوئے دیکھ کر کہا ابا جان آپ اتنا زار و قطار رو رہے ہیں اور 3 دن سے آپ رو رہے ہیں، مسلمانوں اور صحابہ آپ کس حالت کو دیکھ نہیں سکتے، آپ بتائیں تو صحیح آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی جب سے جبرائیل مجھے بتا کر گیا میری امت کے گناہگار جہنم میں ہوں گے، میں اس وقت سے اللہ کو منا رہا ہوں، اللہ میری امت کے سارے گناہگاروں کو معاف کر دے۔ اللہ فرما رہے میں تیری امت کے سارے گناہگاروں کو معاف کروں گا لیکن ظالموں کو معاف نہیں کروں گا۔ میں اللہ سے یہ بھی منا رہا ہوں اللہ میری امت کے ظالموں کو بھی معاف کر دے۔ آج ہم کس نبی کو بھولے؟ ہم نے کس کی نبی کی تعلیمات کو بھلایا؟ ہم نے ایوانوں سے کس نبی کو نکالا؟ اپنی زندگی سے کس نبی کی سنتوں کو نکالا؟ ایوانوں سے نکالا، بازاروں سے نکالا، زندگیوں سے نکالا، تجارت سے نکالا، اپنے اخلاق سے نکالا، ہر زندگی کے ہر شعبے سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نکالا، غیروں کی زندگی کو اپنی زندگی کے ساتھ لگایا اور سینے سے لگایا۔ وہ نبی جو عرفہ کے میدان میں 7 گھنٹے کی دعا مانگتا رہا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین پریشان ہوئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو منع کریں گے، اگر آپ تشریف فرماتے آپ اتنی لمبی دعا مانگی کہ محدثین فرماتے ہیں کہ جب ہاتھ تھک جاتا سینے پہ رکھتے، پھر افاقہ ہوتا دوبارہ دعا میں شریک ہو جاتے، پھر جب افاقہ تھک جاتے اونٹ کی کوہان پر اپنے ہاتھ کو رکھتے اور رکھنے کے بعد دعا مانگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا گیا، آپ نے نوش فرمایا۔ وہ 7 گھنٹے کی دعا میں کس کے لیے روئے؟ میرے اور آپ کے لیے روئے۔ وہ تہجد میں اٹھ کر میرے اور آپ کے لیے روئے، وہ ہر جگہ میرے اور آپ کے لیے روئے۔ قیامت کے دن بھی تو وہ میرے اور آپ کے لیے صدا لگائیں گے۔ ہر نبی کی صدا ہوگی یا رب نفسی نفسی، ایک واحد میرا اور آپ کا نبی ہے، محبوب ہے، جو ایک ہی صدا لگائے گا یا رب امتی امتی۔ ایک صحابی آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول قیامت کے دن میں آپ کو تلاش کروں تو کہاں کروں؟ آپ تو اتنے بلند مقام پر ہوں گے میں آپ کو ڈھونڈ بھی نہ سکوں گا، آپ کو مل بھی نہ سکوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے میزان پر تلاش کرنا، وہاں نہ ملوں پل صراط پر تلاش کرنا، پل صراط پر نہ ملوں تو حوض کوثر پر تلاش کرنا۔ میرے بھائیو، جب حدیث میں آتا ہے ایک شخص پل صراط سے گزرے گا، یہاں مسلمان پل صراط پر کھڑا ہوگا، وہاں نبی ہاتھ اٹھائے گا، اے اللہ اس کی حفاظت فرما، اللہ اس کو خیریت سے پل صراط کراس کر دے۔ میرے بھائیو، یہ میرا اور تمہارا تو ایک نبی ہے جو میرے اور تمہارے لیے دنیا میں بھی تڑپا، آخرت میں بھی تڑپے گا۔ اور علامہ ابن نباتہ رحمۃ اللہ علیہ تو عجیب روایات لے کر آتے ہیں اور مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ کر کہتے ہیں اپنے نبی کی زندگی کو پڑھو، اپنے نبی کی سیرت کو پڑھو۔ تم نے کس کو بھلایا؟ اپنے نبی کو بھلایا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مجھے یاد آیا، میں آپ کو سناتا ہوں۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیکم الارض بما رحبت۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تبوک کا موقع تھا اور تبوک کے موقع پر میں سب سے زیادہ مالدار تھا، اتنا مالدار اس سے پہلے کبھی نہ تھا، اور میرے پاس 2 اونٹنیاں بھی موجود تھیں اور وہ دونوں اونٹنیاں میں نے خرید رکھی تھی، دونوں طاقتور تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں جانے کا اعلان فرمایا، میں کہتا رہا آج چلا جاؤں گا، کل چلا جاؤں گا، آج تیاری کر لوں گا، کل تیاری کر لوں گا، تو میں بس مجھ پر سستی غالب رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک چلے گئے، آپ نے فرمایا سب پر نظر پڑتی ہے، کعب بن مالک، مرارہ ابن ربیعہ، ہلال ابن امیہ پر نظر نہیں پڑتی، تو کسی نے کہا اللہ کے رسول منافق ہے، منافقوں کے ساتھ رہ گیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول جہاں تک معاملہ ہے ہم نے اس کو بھلا آدمی پایا ہے، وہ بڑا نیک اور صالح ہے، کس چیز نے اس کو تبوک کے راستے میں روکا ہے ہمیں نہیں پتا۔ اللہ کے رسول ہم اسے اچھا انسان گردانتے
کرتے ہیں اور وہ زبردست انسان ہے. آپ نے سکوت فرمایا, ایک نے تصریف فرمائی, ایک نے تکذیب فرمائی, آپ نے خاموشی اختیار فرمائی. آپ تبوک کے راستے سے واپس آئے. تبوک کے راستے سے جب واپس آئے تو سورج چمک رہا تھا, سورج بہت زیادہ چمک رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کا سورج وہ سورج نہیں ہے جو پہلے کا سورج تھا. تو جبرائیل تشریف لائے. فرمانے جبرائیل کو فرمایا جبرائیل آج سورج بہت زیادہ روشن ہے, یہ روشن کیوں ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا, مدینہ میں معاویہ بن معاویہ اللیثی کا انتقال ہوا, جنازہ آپ پڑھائیں گے. اور آسمان سے 2 فرشتوں کی صفیں اتری ہیں اور اس وجہ سے یہ نور ہے جو سورج پر پڑ رہا ہے, اس سے پہلے وہ کبھی نہیں اتری. تو معاویہ بن معاویہ اللیثی کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے راستے میں پڑھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے. تشریف لانے کے بعد منافقین آتے رہے اور جھوٹے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. تم کیوں رکے, کس وجہ سے تمہیں رکنا پڑا؟ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ سچ کہہ دیا. تو بیوی نے کہا ارے اللہ کے بندے تم کچھ آگے پیچھے کا بہانہ کر دیتے, جہاں لوگ اتنے بہانے بنا رہے تھے تم بھی بنا دیتے, اللہ کے رسول معاف کر دیتے, بعد میں تم سچی توبہ کی معافی کر لیتے. کہنے لگے اللہ کی بندی دنیا والوں کا ساتھ معاملہ ہوتا تو جھوٹ بول دیتا, سامنے اللہ کا رسول ہے اور اوپر اللہ ہے. اگر میں جھوٹ بولتا قرآن آ جاتا تو رہتی دنیا تک اور آخرت تک یہ جھوٹ میرے پلے رہ جاتا. میں نے سچ سچ کہہ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیا, جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہو حتی اذا ضاقت علیکم الارض, زمین تنگ ہو گئی ان پر اپنی کشادگی کے باوجود, تو زمین نے کتنی تنگی کی ہوگی. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو فرمایا کہ کعب بن مالک سے کوئی بات نہ کریں, یہ ہے اطاعت اور فرما برداری. آج اگر ہمیں مرشد کوئی کام کرنے کا حکم کر دے ہم 1000 حجتیں پیش کرتے ہیں, 1000 مصلحتیں پیش کرتے ہیں. حضرت دراصل مسئلہ یہ ہے, حضرت دراصل مسئلہ یہ ہے, ہم مشورہ کرنے نہیں آتے. مشورہ کرنے سے پہلے سارے کام کے سیٹنگ بنا کر حضرت کے سامنے رکھتے ہیں, پھر ناکام ہو جاتے تو کہتے ہیں حضرت آپ سے مشورہ کیا تھا پھر بھی ناکام ہو گئے تھے. آپ مشورہ کرنے نہیں آتے, آپ اطلاع دینے کے لیے آتے ہیں. حضرت میں یہ کام کر رہا ہوں, آپ کی اطلاع میں لا رہا ہوں, آپ مجھے اجازت دیں دے تاکہ آپ کی اجازت کا لیبل میرے کندھے پر پڑ جائے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ اکرام کو بات کرنے سے منع کر دیا. کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت تھی, میرے چچا زاد بھائی تھے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر میں رہ نہیں سکتا تھا. اور جب انہوں نے بھی بات ختم کر دی تو ایک دن میں چھت پر چڑھا اور میں نے کہا ابو درداء تجھے اللہ کا واسطہ میرے ساتھ بات تو کر. ابو درداء نے پہلے میری طرف منہ کر کر دیکھا اور پھر پیٹ کر لی. کہا تو جانتا ہے میں تجھے قسم دیتا ہوں مجھے اللہ سے بھی محبت ہے, میں اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں. تو ابو درداء نے کہا اللہ جانے, اس کا رسول جانے, مجھے کیا پتا تو اللہ سے محبت کرتا ہے, اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے یا نہیں, اللہ جانتا ہے, اللہ کا رسول جانتا ہے. کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں تو رو پڑا. آج ابو درداء نے بھی مجھ سے منہ پھیر لیا. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات ہی نہ کی, سلام کا جواب ہی نہ دیا. اور پھر 40 دن اسی میں گزرے اور 30 دن اس میں گزرے اور 30 دن گزرنے کے بعد غسان کے بادشاہ کا ایک قاصد آیا اور کہنے لگا تم میں سے کوئی شخص یہ بتاؤ کہ کعب بن مالک کون ہے. تو ایک صحابی نے اشارہ کر کر بتایا کہ کعب بن مالک وہ کھڑا ہے. تو کعب بن مالک کے پاس آیا اور غسان کے بادشاہ کا خط دیا. غسان کے بادشاہ کے خط پڑھنے کے بعد زار و قطار رونے لگے اور پھاڑنے کے بعد تندور میں ڈالا. سیدھا اللہ کے رسول کے پاس گئے, کہا اللہ کے رسول آج آپ نے مجھ سے بات کرنے کو منع کر دیا اور آپ بھی مجھ سے بات نہیں کر رہے. آج دیکھیں غسان کا بادشاہ بھی مجھ پر جرات کر رہا ہے, کہتا ہے اس خط کے اندر لکھا ہے کہ تمہارے ساتھی نے تم سے بے وفائی کر دی, تم پر ظلم اور زیادتی کر دی اور مسلمانوں کو بھی تم سے بات کرنے سے روکا ہے. ہمارے پاس آ جاؤ, ہم نے ریاست کا منہ کھولا ہے, اگر تم ہمارے پاس آؤ گے تو ہم تمہارا خیر مقدم کریں گے, تمہیں بادشاہت دیں گے, تمہیں فلاں ریاست کا گورنر بنائیں گے. اللہ کے رسول کچھ فرما دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا. 40 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا اور کہنے لگا اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ. کعب بن مالک فرمانے لگے قاصد سے کہ جاؤ پوچھ کر آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کیا ہے, بیوی کو طلاق دے دوں, بیوی کو کیا کروں. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا, حکم آیا کہ اپنی بیویوں کو اپنے میکے میں بھیج دو اور بیویوں سے دور رہو. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بیوی نے مجھے کہا کہ تم بھی جاؤ مرارہ ابن ربیعہ اور ہلال ابن امیہ کی طرح تم بھی عذر پیش کر لو. ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت مل گئی بیوی رکھنے کی, تم بھی مل جائے. کعب بن مالک سے کہا نہیں تم جاؤ اللہ کے رسول کی بات کو مانو,
اللہ خیر کرے گا، جو بھی حکم آئے گا اس کو دل و جان سے قبول کریں گے۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں 50 دن گزر گئے، میں اپنی چھت پر بیٹھا تھا، فجر کی نماز پڑھی تھی، سوچ رہا تھا کہ قرآن کیا لے کر آئے گا، قرآن کس انداز میں اترے گا، میرے لیے کیا احکامات نازل ہوں گے۔ بس غم فکر تھی اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کروں تو کیا کروں۔ بس ٹیلے پر ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس نے کہا کعب تجھے مبارک ہو، تیری برات نازل ہو گئی۔ میں سجدے میں گر گیا۔ پھر ایک صحابی گھوڑے پر دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کعب تجھ کو مبارک ہو، اللہ نے تیری برات کو نازل کر دیا۔ میں جلدی سے بھاگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا خیر مقدم کیا، مجھے سینے سے لگایا، میرے ساتھ مصافحہ کیا، کہا خدا کی قسم ساری زندگی اس معانقے کو یاد رکھوں گا، اس مصافحے کو یاد رکھوں گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نگاہ پڑی، کھل کھلا رہا تھا، مسکرا رہے تھے، دندان مبارک سے نور نکل رہا تھا۔ آپ نے مجھے سینے سے لگایا، قرآن کی آیات پڑھی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ زمین کی کشادہ ہونے کے باوجود زمین ان پر تنگ ہو گئی، لیکن انہوں نے ہمارے نبی کی مخالفت نہ کی، اپنے نبی کی سنت کو چھوڑا نہیں۔ تو میرے بھائیوں یہی درخواست ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سینے سے لگاؤ، اس قرآن کی تعلیمات کو سینے سے لگاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو قرآن سنا کر چلے گئے، اپنی تعلیمات مجھے اور آپ کو دے کر چلے گئے۔ جس طرح چاہو اپنا لو، جس طرح چاہو کی زندگی گزار لو۔ دو زندگیوں میں سے ایک زندگی قربان کرنی پڑے گی، یا تو دنیا کی زندگی کو قربان کرو یا آخرت کی زندگی کو قربان کرو۔ آخری واقعہ سناتا ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ محدثین میں سے بھی آتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے آتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جہاں دیگر محدثین سے روایت نقل کرتے ہیں، وہاں عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے بھی روایت نقل کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بہلول کے پاس گیا، اور بہلول، یہ بات غور سے سنیں، مختصر ذکر کروں گا، بہت قیمتی بات ہے۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے بہلول کتنا بڑا آدمی ہے، اپنے وقت کا محدث ہے، اپنے وقت کا مجاہد ہے، مالدار بھی ہے، فقیہ بھی ہے، ساری چیزیں اللہ نے اس کو عطا کی، لیکن بہلول دانا کے پاس آئے اور بہلول دانا کے پاس آ کر کہنے لگے بہلول مجھے راہ نجات دکھا دو، بہلول مجھے راہ نجات دکھا دو۔ بہلول نے کہا میں تو دیوانہ ہوں، میں تجھے کیا راہ نجات دکھاؤں گا، جا کسی دانا کے پاس، وہی تجھے کوئی راہ نجات دکھائے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا آپ جیسے دیوانوں کے پاس ہی تو آنا پڑتا ہے، جو راہ نجات بڑے کھلے کھلے دو ٹوک الفاظوں میں بیان کرتے ہیں، آپ کا بڑا احسان ہوگا اگر آپ مجھے راہ نجات دکھا دیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کو فرمایا اچھا میری چار شرطوں پر کو مان لے، میں تجھے راہ نجات دکھا دوں گا۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے جوش میں کہا اے بہلول تو 4 شرطیں لگاتا ہے، میں 4000 ماننے کے لیے تیار ہوں، 4 تو بہت کم ہے۔ حضرت بہلول نے فرمایا نہیں، تو 4 مان لے کافی ہے، 4000 کی ضرورت نہیں۔ فرمایا اچھا اپنی پہلی شرط کو بیان کرو۔ کہا جب تمہارا گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دینا، تو اس وقت تم گناہ کرنا جب تم اللہ کا رزق نہ کھاؤ۔ تو بے عزت اللہ رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، ہر چیز کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ بہلول یہ کیسی باتیں کرتے ہو کہ میں اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دوں؟ کہا اچھا پھر بندگی کا دعویٰ چھوڑ دو، اگر اللہ کا رزق کھانا نہیں چھوڑتے تو بندگی کا دعویٰ چھوڑ دو۔ فرمایا اپنی دوسری شرط کو بیان کرو۔ کہا دوسری شرط یہ ہے جب تم گناہ کا ارادہ کرو تو زمین اور آسمان سے باہر نکل جاؤ۔ کہا بہلول کیا عجب بات کرتے ہو، خدا قرآن میں کہتا ہے وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، تم زمین اور آسمان میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ تو پھر فرمایا اپنی تیسری شرط بیان کرو۔ دوسری شرط بہت کڑی ہے، فرمایا اس جگہ جا کر گناہ کرو جہاں تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، یہاں تک کہ تمہیں اللہ بھی دیکھنے والا نہ ہو۔ حضرت بہلول جھنجھلا اٹھے اور جھنجھلا کر کہنے لگے بہلول کیا کہتے ہو، خدا قرآن میں کہتا ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ اے بہلول میں جہاں بھی ہوں گا وہاں اللہ ہے، میں جو گناہ کروں گا اللہ ہے۔ تو حضرت بہلول نے فرمایا
یہ کیا نمک حرامی نہیں ہے؟ جس کا رزق کھاؤ، اس کی بادشاہت میں رہو، اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی نافرمانی کرو، یہ نمک حرامی نہیں ہے۔ حضرت بیلول رحمت اللہ علیہ کی بات سن کر عبداللہ ابن مبارک خاموش ہو گئے، فرمانے لگے حضرت اپنی چوتھی شرط پیش کریں، 3 شرطیں بہت سخت ہیں۔ فرمانے لگے اچھا یہ 3 شرطیں اگر تجھے قبول نہیں تو چوتھی شرط یہ ہے کہ جب ملک الموت سے ملاقات ہو اور تیری روح قبض کرنے لگے تو ملک الموت سے کہنا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں رشتہ داروں کو الوداع کر دوں، وہ زاد راہ لے لوں، جو زاد راہ مجھے آگے کام آئے گا۔ حضرت بیلول کا سر جھک گیا، کہا ملک الموت نے کبھی کسی کو مہلت دی ہے؟ اور پھر جب حضرت بیلول رحمت اللہ علیہ نے دیکھا عبداللہ ابن مبارک کا سر جھک گیا تو عبداللہ ابن مبارک کو کہا اے عبداللہ آج تیرا سر میرے سامنے جھک گیا، تو اپنا سر میرے سامنے نہیں اٹھا سکتا، جو اس وقت کو یاد کر جب احکم الحاکمین تیرے سامنے ہوگا اور اولین اور آخرین ساری انسانیت تیرے سامنے ہوگی اور احکم الحاکمین تجھ سے سوال پوچھے گا، کیا تیرے پاس جواب ہوگا؟ تیرے پاس جواب ہوگا؟ تو عبداللہ ابن مبارک کا سر جھکتا چلا گیا، کہا عبداللہ یہ 4 شرطیں مان لے، اگر تو نے ان 4 شرطوں کو مانا تجھے راہ نجات مل جائے گی، اگر تو نے ان 4 شرطوں میں سے ایک شرط کو ضائع کیا، چاروں شرطوں کو ضائع کر دیا تو تو جہنم کی آگ میں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا ٹائم زیادہ لے لیا۔